آن لائن علم النفسیات کورس کلاس نمبر 11۔ گزشتہ نشست میں ہم نے جانوروں کی نفسیات کو اپنا موضوع بنایا تھا اور اس میں پھر ہم نے قدر گفتگو کی تھی کتے کی نفسیات سے متعلقہ۔ اب ہم دیگر جانوروں کی نفسیات کو ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بلی کو لیتے ہیں، یہ جو ہمارے گھروں میں دکھائی دیتی ہے، اس کی نفسیات کیا ہیں۔ نمبر 1، بلی کی جو نفسیات ہیں اس میں جو سر فہرست چیز پائی جاتی ہے وہ ہے تجسس، یعنی کسی شے کی ٹوہ لگانا، کسی شے کی کھوج لگانا، کسی شے کی تلاش میں رہنا اور کسی شے کی جستجو میں رہنا، یہ بلی کی نفسیات کا ایک بنیادی عنصر ہے۔ اسی طور پر آپ نے اس نفسیات کا جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، اس کا مشاہدہ خود اپنی آنکھوں سے بھی کیا ہوگا کہ جس طرح کوئی انسان کسی شے کو تلاش کر رہا ہوتا ہے تو بلی اسی تلاش اور جستجو کے انداز میں ہمارے گھروں میں آپ کو مٹر گشت کرتے ہوئے دکھائی دے گی، کبھی باورچی خانے کے پاس، کبھی کسی بورے کے پاس، توڑے کے پاس، یا اسی طور پر کوئی بھی ایسی شے یعنی تلاش کرتی اور ڈھونڈتی ہوئی دکھائی دے گی۔ یہ بلی کی نفسیات ہیں کہ بلی اسی نفسیات کے تقاضے کے مطابق تجسس اور جستجو میں رہتی ہے۔ بلی کی نفسیات میں سے ایک چیز نرمی بھی ہے، یعنی اس کے نفس کے اندر انتہا درجے کی نرمی پائی جاتی ہے، شفقت پائی جاتی ہے۔ اور آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ جب ہم بلی کو پکڑ لیتے ہیں یا بلی کے قریب آتے ہیں یا بلی کے سامنے کوئی چیز پیش کرتے ہیں تو بلی بالکل اپنے جسم کو سمیٹ کر زمین کے ساتھ چپک جاتی ہے، اور جب ہم اس کے سر پر یا اس کے جسم پر ہاتھ پھیر رہے ہوتے ہیں تو وہ آنکھیں موند لیتی ہے، آنکھیں بند کر لیتی ہے۔ تو یہ اس کی نفسیات کا جو تقاضا نرمی کے حوالے سے ہے، یہ اس کا اظہار ہوتا ہے۔ اسی طور پر بلی نفسیاتی طور پر خود مختاری کو چاہتی ہے۔ خود مختاری سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بندھا ہوا نہیں دیکھنا چاہتی، اور اسی طور پر اپنے آپ کو کسی ایک جگہ پر محدود نہیں رکھنا چاہتی۔ بلی کی نفسیات یہ ہیں کہ وہ خود مختار، یعنی جہاں اس کا دل چاہے، جیسے اس کا دل چاہے، وہ اس زاویے سے سوچتی ہے اور اسی کے مطابق اپنا عمل اور اپنا رد عمل پیش کرتی ہے، اپنا ایکشن اور اپنا ری ایکشن پیش کرتی ہے۔ بلی کی جو نفسیات ہیں اس میں ایک چیز جو اہمیت کی حامل ہے وہ ہے سیکھنے کی صلاحیت۔ اس میں سیکھنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے، لیکن کتے کے برعکس یہ سیکھتی ہے لیکن اپنے مفاد کی خاطر۔ کتا جو سیکھتا ہے یا اسی طور پر جو کمانڈز لیتا ہے، وہ ٹوٹلی اس میں جو اس کا مالک ہوتا ہے یا جو بھی اس کا سکھانے والا ہوتا ہے، وہ اپنے سیکھنے کا عمل یا اپنا مفاد یا اپنا مقصد سارا کا سارا اپنے مالک کی جھولی میں ڈال دیتا ہے۔ یعنی سمجھے کہ سیکھنے کے مرحلے میں وہ اپنی ذات کی نفی کر دیتا ہے کتا، اور سارا کچھ جو ہے سیکھتا ہے اپنے مالک کی خاطر اور اپنے مالک کی رضا کے لیے۔ لیکن جو بلی ہوتی ہے یہ بھی سیکھتی ہے، لیکن اس میں اس کا جو ترہ امتیاز ہے کتے کی بنسبت، امتیازی جو اس میں خصوصیت پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ فقط اپنے مفاد کی خاطر چیزوں کو سیکھتی ہے، یعنی اس میں اپنا مفاد، اپنا مقصد کار فرما ہوتا ہے، نہ کہ کسی اور ذات کا۔ اور یہ جو کمانڈز ہوتی ہیں مختلف قسم کی، جس طرح کے کتے کو سکھائی جاتی ہیں، ان حوالوں سے بلی بہت زیادہ کم اپنے آپ کو پیش کرتی ہے۔ یعنی یہ بھی کمانڈز کو سیکھتی ہے اور فالو کرتی ہے، لیکن اتنی کثرت کے ساتھ نہیں
یا اس طریق پر نہیں کہ جس طریق پر کتا اظہار کرتا ہے اور کتا ان چیزوں کو سیکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو گویا کہ اس معاملے میں کتا اور بلی یہ آپس میں ان کے تفاوت پایا جاتا ہے نفسیاتی طور پر۔ کتا سیکھتا ہے اور ٹوٹلی سیکھتا ہے اپنے مالک اور مختار کی خاطر، جبکہ بلی سیکھتی ہے اپنے مفاد کی خاطر، اور کتا جتنی بھی اسے کمانڈز دی جائیں ان کو فالو کرتا ہے اور ان کو مانتا ہے، لیکن کمانڈز کو بلی انتہائی زیادہ کم مانتی ہے۔ اسی طرح بلی کی جو نفسیات ہیں اس میں اس کے اندر جذباتی نفسیات بھی پائی جاتی ہیں۔ جذباتی نفسیات سے مراد یہ ہے کہ جس طرح انسان جذبات رکھتا ہے اور جذبات کا اظہار مختلف طریق پر کرتا ہے، یعنی انسیت کا اظہار، کسی سے محبت ہو جانا اور کسی کا ہو کے رہ جانا، اسی طور پر خوشی اور اسی طور پر غمی، یہی چیزیں بلی کے اندر بھی شامل اور داخل ہیں کہ بلی بھی اپنے اندر انسیت کو رکھتی ہے، کسی سے مانوس ہو جاتی ہے اور خوشی کا اظہار بھی کرتی ہے اور اسی طور پر ناراضگی کا اظہار بھی کرتی ہے۔ اسی طرح بلی انسان سے تعلق کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کی نفسیات کیا ہیں؟ بلی انسان سے محبت کرتی ہے لیکن اپنی مرضی سے۔ یہ جو کتا ہوتا ہے، کتا میں اس کو یوں کہوں تو بے جانہ ہوگا کہ کتا ہمیشہ کسی اپنے بڑے یعنی انسان یا مالک و مختار کی تلاش میں ہوتا ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ اپنے محبوب انسان کی تلاش میں ہوتا ہے کہ کوئی مجھے ملے اور میں اس کے انڈر رہوں، میں اس کی تابع داری اور فرما برداری میں رہوں۔ جبکہ بلی کا معاملہ نفسیاتی طور پر یہ نہیں، بلی محبت کرتی ہے لیکن اپنی مرضی سے، وہ کسی کی پابند نہیں ہوتی یا اسے کوئی اتنی خاص دلچسپی اور تلاش نہیں ہوتی کہ کوئی مجھے میرا مالک و مختار ملے۔ اور اسی طور پر جو کتا ہے اس کی نفسیات یہ ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ میرے مالک کی جو توجہ ہے مجھے کامل طریقے سے ملے، اور بلی اس کے برعکس ہے، وہ توجہ چاہتی ہے لیکن ایک لمٹ میں، یعنی اس کی ڈیمانڈ نفسیاتی طور پر یہ نہیں ہوتی کہ میرا جو مالک ہے وہ ٹوٹلی میری طرف اپنی توجہ کو مرکوز کرے، بلکہ وہ کسی حد تک توجہ کو چاہتی ہے لیکن زیادہ وہ توجہ کی ڈیمانڈ نفسیاتی طور پر نہیں کرتی، جبکہ کتے کی ڈیمانڈ یہی ہوتی ہے کہ کامل طریقے کی توجہ میرے مالک کی طرف سے مجھے میسر آئے۔ باقی اس کے علاوہ اس کے اوپر ڈیٹیل گفتگو کی جا سکتی ہے بلی کی نفسیات پر۔ میں چونکہ چاہتا ہوں کہ تھوڑا تھوڑا آپ کو تمام جانوروں کی نفسیات سے آگاہ کر دوں، تو اس لیے شارٹ لفظوں میں آپ کے سامنے چیدہ نفسیات کا ہی ذکر کروں گا۔ یہ جو گھوڑا ہے اس کی نفسیات کیا ہیں؟ گھوڑے کی نفسیات میں سے ایک چیز حساسیت پائی جاتی ہے، یعنی اس کے نفس کا جو تقاضا ہے اس میں حساسیت بے انتہا پائی جاتی ہے۔ اسی طور پر اس میں سماجیت بھی پائی جاتی ہے، باہمی روابط، اور اسی طور پر وفاداری، یہ بھی اس کی نفسیات کا تقاضا ہے۔ جیسا کہ کتا اپنے مالک کا وفادار ہوتا ہے، اسی طور پر نفسیاتی طور پر جو گھوڑا ہوتا ہے اس میں بھی یہ والا پہلو نمایاں ہوتا ہے، اور اس میں بھی وہ حد درجے کا اظہار کرتا ہے، اور اس کا اظہار بہت ڈیپلی اور بہت گہرا ہوا کرتا ہے، جس کو آپ قلبی اظہار کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنے مالک، اپنے مختار کا بہت زیادہ وفادار ہوتا ہے، اور اس کی وفا کا صلہ اپنی جان تک دینے کے اندر اس کا اظہار کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ مجھے آپ سے اس قدر محبت اور اس قدر میں آپ کے ساتھ وفادار ہوں۔ اس میں جو سیکھنے کی صلاحیت ہے نفسیاتی طور پر، اس کا اگر جائزہ لیا جائے تو انتہا درجے کی ہے، یعنی سب سے زیادہ اس کے اندر سیکھنے کی صلاحیت پائی جاتی ہے، اور جس میں سوار کی جو ہدایات ہوتی ہیں رفتاری کے اعتبار سے یا سستی کے اعتبار سے یا دیگر جو چیزیں، جیسا کہ سرکس میں آپ دیکھتے ہیں گھوڑوں کو،
کہ وہ ناچتے بھی ہیں اور اٹھان بھی بھرتے ہیں اور بھی کئی قسم کی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، تو یہ ان کی جو نفسیاتی طور پر سیکھنے کی صلاحیت ہے، یہ اس کا اظہار ہے کہ یہ حد درجے سیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اسی طور پر ان میں بھی جذبات پائے جاتے ہیں، گھوڑوں کے اندر نفسیاتی طور پر خوف بھی پایا جاتا ہے، خوشی بھی پائی جاتی ہے، سکون اور ناراضگی بھی پائی جاتی ہے۔ یہ عام طور پر جو اپنی ناراضگی ہے یا اپنا غم، اس کا اظہار کرتا ہے رو کر، اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں۔ اسی طور پر یہ اپنی آنکھوں کو جھکا کر رکھتا ہے جب ناراض ہوتا ہے یا پریشان ہوتا ہے، یا پھر اپنا سر جھکا جھکا رکھتا ہے جب یہ پریشان ہوتا ہے یا پھر ناراض ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ اگر انسانی تعلق کے ذریعے سے اس کا جائزہ لیا جائے، اس کی نفسیات کا، تو انسان کی زبان اور اشاروں پر یہ اپنے رد عمل کا بھی اظہار کرتا ہے۔ یعنی اگر کوئی انسان اسے اشارہ دے یا اپنی زبان سے الفاظ کا استعمال کرے تو وہ اس کے اوپر رد عمل اور ری ایکشن پیش کرتا ہے۔ کسی سکھانے والے شخص نے اسے کہا کہ بھئی بیٹھ جاؤ، تو وہ اس کے کہنے پر بیٹھ جاتا ہے۔ چل پڑو، تو وہ اس کے کہنے پر چل پڑتا ہے۔ یا اسی طور پر وہ کہتا ہے کہ تیز چلو، تو وہ اس کے کہنے پر تیز چلتا ہے۔ اس کو آپ سادہ لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ اپنے مالک کی زبان بھی سمجھتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اشارے بھی سمجھتا ہے۔ اسی طرح ہاتھی کو اگر دیکھا جائے، جسے ایلیفینٹ کہا جاتا ہے، اس میں نفسیاتی خصوصیات جو پائی جاتی ہیں، ان میں جذباتیت بھی پائی جاتی ہے۔ یعنی جس طرح ہم ایموشنل ہو جاتے ہیں یا جذباتی ہو جاتے ہیں انسان، یہی والی کیفیات ہاتھی کے اندر بھی پائی جاتی ہیں۔ اسی طور پر سماجیت بھی پائی جاتی ہے، یعنی اپنے جھنڈ یا اپنے جو اس کے افراد ہوتے ہیں ان سے روابط رکھنا، میل جول رکھنا، یہ بھی اس کی نفسیات میں چیز شامل اور داخل ہے۔ اس میں یادداشت بہت زیادہ تیز ہوتی ہے ہاتھی میں۔ یہ جو قوت حافظہ ہے، یہ بھی انتہائی درجے کی زیادہ قوت اس میں پائی جاتی ہے۔ اور سیکھنے کی صلاحیت کے پوائنٹ سے اگر دیکھا جائے تو وہ اس کے اندر حد درجے کی صلاحیت پائی جاتی ہے، حتیٰ کہ اوزار کے استعمال کرنے کی صلاحیت بھی اس میں پائی جاتی ہے۔ جذبات کا اگر جائزہ لیا جائے، اس میں محبت، غم، یادداشت میں سوگ منانا، یعنی اپنے حافظے میں، یہ بھی اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ اور اس کا اظہار بھی یہ آنسو بہا کر گھوڑے کی طرح اظہار کرتا رہتا ہے اپنے سوگ کا، غم کا، اور اسی طور پر پریشانی کا اور دکھ کا۔ اسی طرح انسان کا جو تعلق ہے ہاتھی کے ساتھ، اس کا اگر جائزہ لیا جائے تو اس میں یہ انسان کے سکھائے ہوئے جو کمانڈز ہوتی ہیں یا اس کے طریقے ہوتے ہیں، ان کو فالو بھی کرتا ہے اور انسانوں سے انسیت کا تعلق بھی یہ قائم کر لیتا ہے۔ یہ ہاتھی کی نفسیات میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ بندر کا اگر جائزہ لیا جائے نفسیاتی طور پر، تو اس میں سب سے زیادہ جو کمال درجے کی چیز ہے، جو دوسرے جانوروں سے اسے ممتاز کرتی ہے، وہ ہے ہوشیار ہونا، چوکنا ہونا، چست ہونا، چالاک ہونا اور چکما دینا۔ یہ اس میں ہائی لیول کی نفسیاتی اظہار پایا جاتا ہے کہ یہ حد درجے کا ہوشیار اور چالاک ہوتا ہے۔ اسی طور پر یہ فالو کرنے کی صلاحیت اس میں بہت زیادہ ہوتی ہے، جس کو آپ تقلید کہہ سکتے ہیں، جسے آپ کسی کی چیز کو ماننا، کسی کے اشارے کو ماننا، اس کے اندر وہ بھی حد درجے کا وصف پایا جاتا ہے، تقلید پسندی کہہ لیں اسے آپ۔ اسی طور پر سماجی روابط، یعنی آپس کے جو ان کے بندر ہیں ان کے اندر روابط کا بھی بہت زیادہ گہرا تعلق ہوتا ہے۔ یہ اکیلے رہنا پسند نہیں کرتے، بلکہ اپنے جھنڈ اور اپنے افراد میں رہنا یہ زیادہ پسند کرتے ہیں۔ یہ ان کی نفسیات کا تقاضا ہے۔ سیکھنے کی صلاحیت بھی اس میں انتہائی زیادہ ہے، حتیٰ کہ انسانی حرکتوں کی نقل میں یہ مہارت حاصل کر لیتے ہیں، اور بلکہ یوں کہوں تو بے جانا ہوگا کہ ان میں آلریڈی انسان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں جو انسان کرتا ہے، اس کی نقل ان کے اندر خود بخود آٹومیٹک پائی جاتی ہے۔ باقی کچھ زیادہ سکھا دیا جائے تو اور زیادہ
بہتر انداز میں یہ پرفارمنس پیش کرتے ہیں۔ اور اسی طور پر جو جذبات کے حوالے سے دیکھا جائے، ان میں بنیادی عنصر وہ حسد کا پایا جاتا ہے، جیسا کہ کتے میں بھی حسد پایا جاتا ہے، اور اسی طور پر یہ جو بندر ہیں، مونکی ہے، اس کے اندر بھی حسد کا پہلو نمایاں ہوتا ہے۔ خوشی بھی ان میں پائی جاتی ہے، دوستی بھی ان میں پائی جاتی ہے، حتیٰ کہ انا بھی ان میں پائی جاتی ہے۔ جس طرح انسان کے اندر انا ہوتی نا، وہ اپنے جیسا کسی کو نہیں سمجھتا، اپنے نیڑے کسی کو نہیں آنے دیتا، تو اسی طور پر ان میں بھی انانیت پائی جاتی ہے بندروں کے اندر، یہ ان کی نفسیات کا تقاضا ہے۔ حتیٰ کہ یہ انا کے اعتبار سے اتنے حساس ہوتے ہیں کہ انانیت میں آ کر یہ اپنے مالک پر بھی حملہ آور ہو جاتے ہیں، لیکن اس قدر حملہ آور نہیں ہوتے کہ کچھ زیادہ ہی نقصان کر بیٹھیں۔ یہ ڈرتے بھی ہیں، خوف بھی محسوس کرتے ہیں، بالخصوص بندھے ہوئے بندر۔ باقی کوئی شخص ان کو کوئی چیز کھلائے پلائے یا ان کی کوئی سیوا کرے تو مت توقع رکھے کہ یہ بندر جو ہے اس شخص کے ہو جائیں گے، یا وہ شخص جو ہے اپنے آپ کو بالکل یعنی ٹینشن فری ہو جائے کہ میں نے اب ان کو، جس طرح کتا ہے نا، کتے کو کھلایا جائے تو وہ کتا مالک کا وفادار ہو جاتا ہے، کاٹتا نہیں ہے، بھونکتا نہیں ہے۔ لیکن اس کے برعکس جو بندر ہے، آپ اس کو کھلا بھی دیں تو تب بھی یہ آپ کے اوپر حملہ آور ہوگا، یعنی موقع ملنے پر یہ آپ کے اوپر حملہ آور ہوگا، اور اس میں چیزوں کو چھین لینے کی صلاحیت بہت زیادہ ہوتی ہے، اور پھر ہاتھ نہ آنا اور کسی کی آہوزاری کہہ لیں یا کسی کی مسکنت کو قبول نہ کرنا، یہ بھی اس میں چیز پائی جاتی ہے۔ تو اس طرح سے یہ یوں سمجھیے کہ نا ایک حاسد بھی ہے اور انانیت والا بھی ہے، حملہ آور ہونے کی بھی اس کے اندر نفسیاتی طور پر چیز پائی جاتی ہے، اور بھی یعنی سمجھو کہ برائی سے متعلقہ بے شمار چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اوصاف سے مراد اوصاف حسنہ، اچھی صفتیں اس میں انتہائی زیادہ کم پائی جاتی ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ نہ ہونے کے برابر، تو زیادہ بری صفات کا ہی حامل ہوتا ہے۔ اور پھر اسی طور پر اگر اس کی انسان سے تعلق کے اعتبار سے جائزہ لیا جائے نفسیات کا، تو یہ انسان جیسا سلوک کرتا ہے، جیسے انسان اس کے ساتھ سلوک کرتا ہے ویسا انسان کے ساتھ یہ سلوک کرتا ہے، لیکن اس میں انسان کے ساتھ کیا ہوا سلوک وہ نیچے رہ جاتا ہے، کم ہوتا ہے، تھوڑا ہوتا ہے، زیادہ معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے، جیسا کہ میں نے ما قبل میں ذکر کیا کہ یہ اپنے مالک پر یا اپنے وفادار پر یا اپنے ساتھ محبت کرنے والے پر حملہ آور بھی ہو جاتا ہے۔ اسی طور پر یہ انسان کے جذبات کو بھی پہچان لیتا ہے، یہ بھی اس کے اندر نفسیاتی طور پر وصف پایا جاتا ہے کہ اس موقع پر جو انسان میرے سامنے کھڑا ہے یہ کس کیفیت میں کھڑا ہے، یعنی آپ اس کو کہہ لیں کہ لاپرواہ ہے، غافل کھڑا ہے، اس کی توجہ میری طرف نہیں ہے، تو پھر اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ اس کے اوپر حملہ آور ہو جاتا ہے اور اس سے چیزوں کو چھین لیتا ہے۔ تو گویا کہ انسان کے جو جذبات ہیں اس کو یہ حد درجے کی پہچان رکھتا ہے، اور اس کے مطابق پھر اپنا عمل اور اپنا رد عمل پیش کرتا ہے، یا اپنا ایکشن اور ری ایکشن پیش کرتا ہے۔ ایک بات ہمیشہ ہمیں ذہن نشین ہونی چاہیے کہ جو ظاہری طور پر ہمیں بندر نظر آ رہا ہوتا ہے، یا جس کیفیت جس حالت میں بیٹھا ہوا ہے یا ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمیں اس کے اوپر ارتکاز نہیں کرنا چاہیے، یعنی ہمیں اس حوالے سے بے فکر نہیں ہو جانا چاہیے، بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ کسی شریر کے شر سے ہر ٹائم جو ہے، ہر وقت انسان کو چکنا رہنا چاہیے اور تیار رہنا چاہیے، بالخصوص منافق سے۔ چلیں یہ لفظ زبان پر آ گیا تو میں یہ لفظ بولوں گا، بندر کے لیے تو بالکل پرفیکٹ ہوگا کہ بندر میں منافقت اور دو نمبری، یہ یوں سمجھیے کہ اعلیٰ درجے کی پائی جاتی ہے، ہائی لیول کی پائی جاتی ہے، کہ یہ منافق ہوتا ہے۔ کیسے؟ کہ سامنے بیٹھا ہوگا بالکل شریفانہ انداز میں، آپ سمجھیں گے کہ یہ کچھ بھی نہیں کہے گا، لیکن موقع ملتے ہی اچانک چکمہ دے کر آپ کے اوپر ایسی حملہ آور ہوگا، ایسا وار کرے گا کہ آپ کی سوچ سے بھی بالا تر۔ تو اس لیے یہ جو آپ کتے کے پاس چلے جائیں، نو ٹینشن نو پرابلم، آپ اسے پیار کریں گے یا کوئی ایسا
محبت والا جملہ یا محبت والی چیز ایکٹیویٹی کریں گے تو وہ آپ کے سامنے جھک جائے گا. اسی طرح بلی کا معاملہ ہے. اور اسی طور پر دوسرا کوئی گھوڑا ہے اس کا معاملہ ہے، حتیٰ کہ ہاتھی کا معاملہ ہے، آپ اس کی پشت پر ہاتھ پھیریں گے تو وہ آپ کے سامنے سر تسلیم خم کرے گا. لیکن بندر کا معاملہ اس کے برعکس ہے. میں یوں کہوں تو بھیجانا ہوگا، کتے سے بچو نہ بچو، بندر سے لازمی بچو. ہمارے ہاں جو لوگ بالخصوص مری کی طرف جاتے ہیں تو وہاں پر جو بندروں کا ایریا آتا ہے تو وہاں بندروں کو چھیڑتے ہیں، ان کو چیزیں دیتے ہیں، بڑی ہنسی مذاق کرتے ہیں. تو میں ان سے خصوصی طور پر کہنا چاہوں گا کہ وہ بندروں سے کسی بھی صورت میں اپنے آپ کو غافل نہ رکھیں، بالخصوص اس وقت کہ جب ان کے پاس یعنی کہ بچے ہوں. ان کے پاس سے مراد اب اس کے بھی دو زاویے بن سکتے ہیں. نمبر ایک، میں بات کر رہا ہوں بندروں کے بچوں کی. نمبر دو، میں بات کر رہا ہوں انسان کے بچوں کی، یعنی ہمارے بیٹے بیٹیاں اگر ہمارے ساتھ ہیں تو اس وقت تو یوں سمجھیے کہ جس کو کہتے ہیں الرٹ ہو جانا، خبردار ہو جانا، کان کھڑے کر لینا. اس طرح کی ہماری کیفیت ہونی چاہیے. یہ نہ ہو کہ ہمارا بچہ چیز پیش کر رہا ہے اور ہم بس مسکرا رہے ہیں اور ہم جو ہے اس سین کو فلما رہے ہیں اور اسے کیپچر کر رہے ہیں. نہیں، ممکن ہے کہ آپ کا بچہ چیز پیش کرے اور وہ بندر جو ہے آپ کے بچے کا ہاتھ ہی نگل جائے، ہاتھ کوئی چک مار دے اور ہاتھ کوئی منہ میں لے لے. اور پھر وہ اس کے اندر پھرتی بھی پائی جاتی ہے، بندر کے اندر اس کی نفسیات کا تقاضا ہے کہ یہ پھرتی بھی اس کے اندر پائی جاتی ہے. اور پھر یہ کیا کرتا ہے کہ اپنا جو شکار ہوتا ہے چیز کی صورت میں ہو یا انسان کی شکل میں ہو تو اس کو پکڑ کر اس کو ایک تو مضبوطی سے پکڑتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کو پکڑ کے بھاگتا ہے، یعنی وہاں سے نکلنے کی، رفو چکر ہونے کی کوشش کرتا ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر بالفرض آپ کسی پہاڑ کے کنارے پر ہیں، جیسا کہ سڑک کا کنارہ ہوتا ہے پہاڑوں کے سائیڈوں پر، تو وہاں پر اگر آپ کھڑے ہیں اور عام طور پر وہیں پر ہوتے ہیں بندر وغیرہ اور لوگ وہیں پر انہیں چیزیں دے رہے ہوتے ہیں، تو اب آپ کا بچہ اسے کوئی چیز پیش کر رہا ہے ہاتھ بڑھا کر، اس نے وہ چیز تو لینی ہے. میں نے کہا کہ یہ منافق ہے، دو نمبر ہے، چکما دینے والا ہے. تو اس نے آگے بڑھ کر چک مارنا ہے اور آپ کے بچے کے ہاتھ کو اپنے منہ میں لینا ہے. اور پھر لینے کے بعد اس نے وہیں پر نہیں رکنا، بلکہ اس نے کھینچ کر ہاتھ کو ہی بھاگنے کی کوشش کرنی ہے. اب جب ہاتھ کو کھینچ کر بھاگنے کی کوشش کرنی ہے تو آپ خود سوچیں کہ وہ تو پھرتیلا ہے اور وہ تو اس ماحول کا اور اس جگہ کا عادی ہے اور اس کے لیے تو کسی قسم کی کوئی پرابلم اور ٹینشن نہیں، وہ تو پھدک کر ادھر سے ادھر چلا جائے گا، ادھر سے ادھر چلا جائے گا. تو آپ کا جو بچہ ہوگا وہ نقصان میں جا سکتا ہے. کس طرح سے کہ جب وہ اسے کھینچے گا تو نمبر ایک، آپ کو پتہ ہے کہ جو پہاڑوں کے گرد سڑکیں ہوتی ہیں تو ان سڑکوں کی پرلی طرف، یعنی جہاں پر سڑک ختم ہوتی ہے، عام طور پر جو دائیں جانب بنتی ہوتی ہے پرلی طرف کھائی ہی کھائی ہوتی ہے. یعنی پرلی طرف کوئی سہارا وہ جو حکومت نے یا انتظامیہ نے لگائے ہوتے ہیں چھوٹے موٹے اس کی پتھر کی صورت میں، وہ تو چلو ہوتے ہیں، لیکن پرلی طرف کیا ہوتی ہے؟ کھائی ہوتی ہے. اب اس بندر نے آپ کے بچے کو کھینچ کر سمجھو کہ کھائی میں گرانا ہے اور کھائی میں گرے ہوئے کا انجام آپ خود سوچ سکتے ہیں جو لوگ اس علاقے میں گئے ہوئے ہیں. تو اس لیے ان بندروں سے ہمیشہ اپنے آپ کو بچانا چاہیے، آپ کو، اپنے آپ کو بھی اور اپنے بچوں کو بھی. اسی طور پر ان کی اگر نفسیات کا جائزہ لیا جائے، جب ان کے پاس ان کے اپنے بچے ہوتے ہیں بندروں کے پاس، تو نمبر ایک تو جو پہلی مرتبہ کوئی انسان انہیں دیکھتا ہے تو وہ جج نہیں کر سکتا کہ بچہ پاس ہے کہ نہیں ہے، چونکہ جسامت ایک جیسی ہوتی ہے اور عموماً بچے یا تو پشت پر چڑھے ہوئے ہوتے ہیں یا پھر نیچے جو پیٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ لٹکے ہوئے ہوتے ہیں. اور پیٹ کے ساتھ جو لٹکتے ہیں وہ عام طور پر مادہ بندر ہوتی ہے، یعنی ان کی ماں، یہ اس کے پیٹ کے ساتھ اپنے آپ کو چپکا لیتی ہیں نیچے کی طرف، تو انسان کو محسوس نہیں ہوتا کہ بچہ بھی اس کے ساتھ ہے یا نہیں. تو جب اس کے پاس بچہ ہو اس کا اپنا، بندر کا یا بندریا کا، تو وہ انتہا درجے کی حساس اور سینسیٹیو ہو جاتی ہے. یوں سمجھیے کہ اگر اس میں منافقت یا چالاکی والا پن یا پھرتی یا ہوشیاری بنا بچوں کے 100 پر ہے تو بچوں کے ساتھ ہوتے ہوئے 200 پر اس کی ہوشیاری، چالاکی، منافقت، دو نمبری اور ہوشیار ہونا، کان کھڑے رکھنا،
اور حملہ آور ہونا، یہ ساری کی ساری چیزیں یہ پہلے کی بنسبت بڑھ جاتی ہیں جب ان کے بچے جو ہیں وہ ساتھ ہوں۔ تو گویا آپ کے بچے ساتھ ہوں تو تب بھی آپ کو محتاط ہونا ہے، بندر یا بندریا کے بچے ان کے ساتھ ہوں، یعنی بندر کے ساتھ ہوں یا بندریا کے ساتھ ہوں، تو اس موقع پر بھی آپ کو بہت زیادہ ہوشیار ہو جانا ہے، کیونکہ دونوں صورتوں میں اس کے حملہ آور ہونے کا انتہائی زیادہ چانس ہوتا ہے۔ اور پھر اس میں یہ بھی ایک چیز پائی جاتی ہے کہ یہ اپنے ساتھیوں کا ساتھ بہت زیادہ دیتے ہیں، نفسیاتی طور پر جائزہ لیا جائے تو یہ اپنے ساتھیوں کا ساتھ بہت زیادہ دیتے ہیں۔ جب یہ حملہ آور ہوتے ہیں تو یہ نہیں کہ جس کے ساتھ آپ کا کوئی پرابلم ہوا یا جس کو آپ نے کوئی شے پیش کی تو وہی آپ کے اوپر حملہ آور ہوگا، دوسرے آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، دوسرے اپنی اپنی جگہ پر موجود رہیں گے، بلکہ معاملہ اس کے برعکس ہے کہ جیسے ہی آپ پر ایک بندر حملہ آور ہوگا تو دوسرے بندر بھی آپ کی جانب متوجہ ہو جائیں گے، اور ان کا پھر آپس میں جو سگنلز ہیں اس حوالے سے بھی رابطہ ہوتا ہے، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ پاس ہوتے ہوئے ان کے مخصوص سگنلز ہوتے ہیں کہ آیا آپ نے اس شخص پر یا اس چیز پر حملہ آور ہونا ہے یا نہیں ہونا۔ تو جیسے ہی ان کو سگنل ملتا ہے تو وہ پھر اس سگنل کے مطابق جو اس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے تو حملہ آور ہو جاتے ہیں یا حملہ آور نہیں ہوتے، یہ بھی ان کے اندر چیز پائی جاتی ہے۔ تو جہاں پر زیادہ بندر پائے جائیں وہاں پر تو انسان کو یوں سمجھیے کہ بہت زیادہ ہائی لیول پر حساس ہو جانا چاہیے اور سینسیٹیو ہو جانا چاہیے۔ ہاں جہاں پر کوئی ایک آدھ بندر ہو تو یہ ڈرتے بھی ہیں اور اسی طور پر محسوس بھی کرتے ہیں کہ میں اکیلا ہوں، جیسا کہ انسان اکیلے پن میں محسوس کرتا ہے۔ کتا جو ہے وہ اکیلے پن کو کسی درجے میں بھی محسوس نہیں کرتا، بلکہ وہ یوں سمجھیے کہ اکیلا ہو تو تب بھی وہ اپنی جو اس میں اس کے اندر جو چیز پائی جاتی ہے وفاداری کے حوالے سے یا ایک معاملے کو بھانپ کر اس کے مطابق ری ایکشن دینا، تو اس کے اندر وہ اکیلا بھی، میں اگر لفظ بولوں تو بے جانا ہوگا، شیر ہی ہوتا ہے کتا۔ لیکن جو بندر ہوتا ہے وہ اکیلا پن جب محسوس کرتا ہے کہ میں اکیلا ہوں تو اس وقت وہ پھر اس لیول پر جا کر کسی بھی قسم کی ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کرتا جو کہ دیگر بندروں کی موجودگی میں وہ ایسی ایکٹیویٹی پرفارم کرتا ہے۔ تو یہ بندر کی بنیادی نفسیات اور اس کے تقاضے ہیں جن کو ہمیں سمجھنا چاہیے تاکہ ہم ان کے نقصانات سے بھی اپنے آپ کو بچا سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی نفسیات کا جب ہمارے سامنے جائزہ آئے گا تو چونکہ یہ انسان کے مشابہ ہوتے ہیں تو یہی چیزیں اور یہی ایکٹیویٹیز دیکھا جائے تو انسان بھی کرتا ہے۔ منافقت بھی انسان کرتا ہے نا، یا جس کو آپ کہہ لیں بھی جس کو کھلاؤ پھر اس کے شر سے اپنے آپ کو بچاؤ، جس کے ساتھ اچھا کرو تو اس کے شر سے اپنے آپ کو بچاؤ، یہی والی کیفیات بندر میں بھی پائی جاتی ہیں۔ اسی طور پر انسان اکیلا ہو تو اس موقع پر اس لیول کی جواں مردی یا اپنی مردانگی نہیں دکھاتا، پاس اس کے اپنے ہم نوالا، ہم پیالہ، ہم مشن 2 3 4 لوگ ہوں، یعنی کسی کے بل بوتے پر یا کسی کے کندھے پر بندوق رکھ کر چلانا اور کسی کے سہارے اپنی مردانگی کا اظہار کرنا، تو یہ انسان کے اندر خصوصیت پائی جاتی ہے۔ یہی والی نفسیاتی طور پر خصوصیت بندروں میں بھی پائی جاتی ہے کہ وہ جب 3 4 5 6 ہوتے ہیں تو وہ شیر بن جاتے ہیں۔ ہاں جب وہ اکیلے ہوتے ہیں تو اس موقع پر خود انہیں خطرہ لاحق ہو جاتا ہے اور وہ خوف محسوس کرتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ ہم اس کے اوپر حملہ آور ہوں، یہ نہ ہو کہ یہ ہمارے اوپر حملہ آور ہو جائے۔ لیکن جب بھی جس وقت بھی وہ حملہ آور ہو، چاہے اکیلا ہو یا جم گٹھے کی صورت میں، دونوں صورتوں میں جو کامیاب ہوتا ہے نا وہ بندر ہی ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان چونکہ اس سے مانوسیت اختیار کرنے کی جانب جاتا ہے، لیکن جب اسے اس مانوسیت کے برعکس ری ایکشن ملتا ہے تو انسان خوف زدہ ہو جاتا ہے، تو پھر اس صورت میں انسان اپنے حواس کھو بیٹھتا ہے اور وہ اس کے زیر اثر ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ بھی ہے کہ انسان میں وہ پھرتی نہیں پائی جاتی جو پھرتی پائی جاتی ہے کسی بندر کے اندر، تو وہ پھرتی کا بھی فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے معاملات کو اپنی ذات کے اعتبار سے مفادات کو حاصل کر کے نکل جاتا ہے، جبکہ انسان اس حوالے سے پھرتی نہیں دکھا سکتا۔ اس میں پھر اس کی جو
حملہ آور ہونے کی کیفیت ہے، اس میں ناخن مارنا سب سے زیادہ یہ اس کے اندر چیز پائی جاتی ہے، جس کو آپ کہتے ہیں جھپٹا مارنا، اور منہ کے ساتھ دانتوں کے ساتھ کسی شے کو زخمی کرنا، یہ بھی اس کے اندر صلاحیت پائی جاتی ہے۔ سب سے زیادہ وہ جو حملہ آور ہوتا ہے وہ ہاتھوں کے ذریعے سے ہوتا ہے، اور اس کے جو ہاتھوں کے ناخن ہوتے ہیں وہ بھی انسان کو بہت زیادہ ڈیمیج کر دیتے ہیں۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے ایک خاکہ آخر میں پیش کیا بندر کی نفسیات کے حوالے سے، اور اس سے ماقبل چند ایک جانوروں کی نفسیات کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ انشاءاللہ آگے ہم نیکسٹ اور نفسیات کی جانب اپنے آپ کو علمی لحاظ سے بڑھانے کی کوشش کریں گے۔